پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی تاریخ سے جو اپنی تاریخ کو اون کرنا ہے، اپنی مٹی کو اون کرنا ہے، اور بیسیکلی ہم لوگ اپنی تاریخ سے کٹے ہوئے، ہم لوگوں کو زبان بات کا بھی نہیں پتا، اور جو اردو لکھتے ہیں اس کے خط کا کیا نام ہے، کس نے ایجاد کیا تھا. یہ جو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک کا فونٹ ہے اس کا کیا نام؟ سچی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے لیے پھر جب کبھی سوال ایسا ہو جائے کہ جی ہم آرٹ اسٹوڈنٹ تھوڑی ہیں، سر جب آرٹ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں ہمیں تو پڑھایا ہی ہے. یہ چیزیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے گھروں میں یا ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے گھروں میں گفتگو ان چیزوں پہ ہوا کرتی. اس کے لیے آرٹ اسکول یا آرٹ یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. انفارچونیٹلی وقت ایسا گزرا یہ 70 سال میں 75 سال میں پاکستان میں ہمارا ہم نے یورپین آرٹ کو، یہ یورپین ہسٹری کو، یہ یورپین رینیسانس کو اپنے پہ مسلط کیا، اور اپنے بچوں کو بھی دھکیل جو اس کے اندر ہے جس پہ آپ کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا اپنا آرکیٹیکچر، ہمارا اپنا ڈیزائن، ہمارا اپنا ٹیکسٹائل، ہمارے اپنے کپڑوں پہ نمونے، ہماری اپنی بنت، ہماری پھلکاریاں، ہمارے جامہ وار، ہماری کشیدہ کاریاں، ہماری قریشی، ہمارے سٹائلز ہمارے اپنے تھے. اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پہ ایکسرسائز کریں، اپنے پہ ریسرچ کریں، اپنے ہی سٹائل پہ کام کریں اور اس پہ جدت پیدا کریں. انسیہ کے بچے بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں، آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. وہ دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکچرز کے نام جانتے ہیں، آرکیٹیکٹس کے نام جانتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں کے کمال. اگر ان سے پوچھا جائے کہ تاج محل کس نے بنایا تو کوئی غلط ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھا وہ فرینچ کوئی آرکیٹیکٹ تاج محل بنایا. اس کا نام تھا لطف اللہ. اور مہندس ہے بڑی باپ بیٹا، مہندس انجینئر کو کہتے ہیں مہندس عربک میں کہتے ہیں. لطف اللہ یہ لاہور کے رہنے والے. آرٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ بات ضروری ہے بھی کہ آرٹسٹ بننا بڑا ضروری ہے. ایک قوموں کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کی قوموں کو ایک رستے کا تعین دیتا ہے. کون دیتا؟ آرٹسٹ. علامہ اقبال ایک آرٹسٹ ہے. اگر علامہ اقبال نہ ہوتے تو قائد اعظم نہ بنتے. یہ آپ کو بتاؤ. آرٹ ہماری زندگیوں میں بہت ہی امپورٹنٹ ایک حیثیت رکھتا ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا، کوئی بچے پینشن کرتے تھے، یار یہ بڑا اچھا آرٹسٹ بنے گا، تو چھوڑو جی یہ تو بیکار کام، اس کو آرٹسٹ نہیں، اس کو یہ بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے.
تو وہ چیز بچپن میں نکال دی جاتی تھی، ذہن سے نکالی جاتی، مگر حقیقت ہے مصور ہونا یہ اللہ میاں کی صفت، خالق ہونا یہ اللہ میاں کی صفت، المصور ہو۔ اللہ نے جب آپ کی روح پیدا کی تو اس کے اندر اپنی 99 خوبیاں ڈالی ہیں، اور سب سے بڑی جو خوبی ہے اس میں آپ کی مصور ہے جو ابھر کے سامنے آئے گا، that is very important for you۔ سب سے بڑا آرٹ ہے خطاطی کا، خطاطی جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جتنے ہم آج کے دور میں بد خط دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، بد خط سمجھتے ہو، بیڈ ہینڈ رائٹنگ، یہ انفیکٹ بزرگ کہتے تھے کہ جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے نا وہ آپ کی روح کی عکاسی کرتی ہے، اور ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، ہم نے کبھی تختی نہیں لکھی، ہم نے کبھی لفظ کی بناوٹ کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ کا سب سے بڑا فن خطاطی، اس پہ بھی الگ بہت بول سکتا ہوں، کافی دیر بول سکتا ہوں۔ ٹیکسٹائل پہ بھی آپ جلدی آپ فکر نہ کیجیے، یہ سامنے دیکھیے گا کیا لکھا، اللہ رسول محمد، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اندازہ ہے نا آپ کو؟ بیٹا بولو، آپ کے کالج چلے جائیں نا تو آپ کی آوازیں کم نہیں ہوتی، یہاں پہ آپ، یہ آج کا سیشن انٹریکٹیو سیشن ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا؟ مہر نبوت، اس پہ کہنے میں شرمانے کی اونچا بولیے، مہر نبوت۔ اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی وحی بخشی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور پھر آگے اس کا مفہوم ہے جس نے تمہیں علم دیا، علم دیا۔ جب غار حرا سے اتر کے آئے تو جب اعلان نبوت ہوا تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ایک مہر بنائی جائے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے سے چمڑے کے ٹکڑے پر نہنے سے، نہنا کہتے ہیں نا اون کاٹنے والا، اس طرح اس سے یہ کھدائی میں لکھا تھا اللہ، رسول اور محمد، اسی اسٹائل۔ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پہلا ڈیزائن اسلام کا اگر کسی نے کیا تھا تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو ڈسپلے ہوا تھا، دیٹ واز مہر نبوت۔ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ کبھی آپ کو کسی نے یہ بات بتائی گی؟ یہ بیسک بات، یہ جو خط ہے، اب دوبارہ اس کو دیکھیے، اللہ کیسے لکھا اور اے کیسے ڈالا، پھر رسول کا رے پورا نہیں ہے اور لام بھی پورا نہیں ہے، اور ہم نے پڑھ لیا رسول لکھا، پھر محمد کا ایک میم، پھر اے، پھر دوسرا میم، اور دال کیسے ڈالی۔ اس خط کا ایک نام، یہ اس وقت خط رائج تھا مکہ کے اندر، اور اس خط کا نام تھا کیرابوس۔ کیا نام تھا؟ کیرابوس۔ یہ کیرا بن موس ایک مشرک تھا جو مکہ میں رہتا تھا، اور یہ ٹریڈ بھی کرتا تھا، اور اس کا جو گھر تھا وہ اس نے اپنے گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر بنایا تھا،
جہاں پہ یہ عربی پڑھاتا تھا، عربی سکھاتا تھا اور لکھنا پڑھنا سکھاتا. تو قرآن پاک کی مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی آیات اتری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی بھی آیات اتری ہیں مکی آیتیں، وہ تمام کی تمام 11 منوس میں لکھی. کیسی بات ہے؟ اس خط میں لکھی. اچھا، اب اس کی نشانیاں بھی کہ مکہ کے ارد گرد پہاڑوں پہ ابھی انہوں نے پرزرو کیا ہے، پتھروں کے اوپر اسی خط سے آیتوں کو محفوظ کیا ہے، پہاڑوں پہ پتھروں کے اوپر. پھر ہمیں ارلی ڈیز میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ہیں وہ بھی آپ کو اسی خط پہ ملے گا. آپ کبھی بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو آرٹ ہسٹری سنا دوں گا، یہ دین کی ہسٹری نہیں سنا رہا. یہ ایسی بات ہے جس سے سم تھنگ ویری یونیک، اور یہ ہماری اپنی بات ہے، ہمارے رسول اللہ کی بات ہے. اس کے مشکل لفظ جو اس کے آداب تھے وہ غالباً 24 تھے، حروف تہجیز کے 24 تھے. اور یہ جو 24 حروف تہجی تھے، اس سے جو عرب کی زبان میں جو تلفظ تھا وہ پورا نہیں اترتا تھا. تو حضرت علی علیہ السلام نے ان 24 کو 28 کیا. اب اس میں 4 نئے حرف جو جمع کی گئے وہ کیا تھے؟ وہ پہلا جو حرف تھا وہ تھا سے، 3 نقطوں والا سے. 2 چشمی ہے، حمزہ، اور چھوٹی یہ نیچے 2. یہ 4 لفظ اس پہ اور جمع ہوئے. بلکہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ سورہ کوثر یاد ہے نا آپ لوگوں کو، بسم اللہ اعطیناک الکوثر فصلی لربک ان شانئک هو الابتر. جب سورہ کوثر سب سے پہلے لکھی گئی وہ سین سے لکھی گئی تھی. یہ بڑے کوثر سے. تو بعد میں جب قرآن پاک، جب نبی پاک یہاں سے جب ہجرت کرتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، تو جب مدینے میں آیات اترتی ہیں، مدینہ میں جب قرآن پاک لکھا جاتا ہے وہ خط مدنی کہلاتا ہے. آپ سمجھیں؟ اس میں بھی مگر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کے 2 نقطے، مگر مدینے والے یہ کے 2 نقطے نہیں ڈالتے. پھر خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تک قرآن کو جب کمپائل کیا گیا، وہ قرآن کے 4 کاپیاں بڑی بنائی. اور اگر وہ قرآن ابھی موجود ہے، ایک ٹاپ کاپی میوزیم میں اس کے اندر نقطے دے، وہ ہے خط مدنی. پھر ہے حضرت علی کا وقت دور آتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا جب دور آتا ہے تو وہ مجبوراً سیاسی حوالے سے کوفہ شفٹ ہوتے ہیں، اور کوفہ کے اندر جا کر کے جو وہ قرآن کا کام کرتے ہیں، قرآن کے اوپر اس کی خدمت کرتے ہیں، تو اس خط کو پراپر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خط کوفی. وہ جو خط کوفی ہے سال تک رائج رہا. How many years? 400 years.
اور حکم یہ تھا، قرآن کی کونسل بن گئی تھی اور حکم یہ تھا کہ جو خط کوفی ہے چمڑے بھی لکھا جائے گا اور اس ٹائم میں اس میں آپ کو نقطے نظر آئے. میں ماسٹر سے ریکویسٹ کروں گا جب آپ کو میوزیم میں لے کے جائیں اور کوفی کا ایک نمونہ ضرور آپ دیکھیے. بیٹا یہ شاید آپ کا سبجیکٹ نہ ہو کیونکہ آپ صرف ٹیکسٹائل میں ہیں، مگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آرٹسٹ کے لیے تمام فنون کا جاننا ضروری ہے. میوزک کا سننا، میوزک کو سمجھنا بھی دیٹ از ویری امپورٹنٹ. خوبصورتی کو پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے. لٹریچر، افسانہ، کہانی، ناول، یہ چیزیں پڑھنا بھی آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی. آپ اگر آپ شاید سوچ لیا میڈم نمبر لے آئی ہمیں خطاطی پہ لیکچر سنا، ہم تو ٹیکسٹائل تھے، ہمارا کیا تعلق؟ نہیں، اس سے آپ کا تعلق ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا بڑے مزے کی بات. 400 سال تک جو قرآن پاک کوفی میں لکھا گیا وہ تو نہیں آپ کے پاس. بیٹا آپ ادھر سے ادھر آئے. تھینک یو. وہ تو نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے گھروں میں جو قرآن ہے اس کی تو اس کی تو چہرہ ہی اور فرق ہے کہ نہیں؟ پڑھ لیتے نا قرآن پاک، آتا ہے نا، ماں باپ نے سکھایا نا، بچپن سے مولوی لگایا نا. دیٹس گڈ. تو یہ چہرہ کیسے بنا؟ یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ہے کیسے؟ اور who is the designer؟ اس خط کا، اس فونٹ کا ڈیزائنر کون ہے؟ اینی آئیڈیا؟ کسی نے آپ کو بتایا؟ این سی اے میں کتنا سال ہوا ہے آپ کو؟ 34 سال. شروع میں پڑھا نا رینیسانس، فرسٹ ایئر میں پڑھا نا. مائیکل اینجلو پڑھا نا. ڈیوینچی بھی پڑھا نا. رفیل بھی پڑھا نا. مبارکباد کروں آپ لوگوں نے وہ پڑھا جس کا آپ سے تعلق ہی کوئی. جب ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ ہم لوگ اپنی نسل کے دشمن ہیں، ہم اپنی نسل کو، ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اپنی کہانیاں جب نہیں سنائیں تو کیا ہم پروڈیوس کیا کریں؟ میں ایک دکھ سے بات کر رہا ہوں. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ فرسٹ ایئر میں آپ کو بچتر کے بارے میں پڑھایا جاتا، بیاق کے بارے میں پڑھایا جاتا، ابو الحسن کے بارے میں پڑھایا جاتا. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کی شناسائی مادر ہستی سے ہوتی. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ لوگ عبدالرشید دہلوی کو پہچانتے. کتنا زبردست ہوتا کہ آپ لوگ بیاق، گوردھن اور ان لوگوں پہ گفتگو کرتے، ان کے اوپر بحث کرتے. بیٹا یہ وہی نام ہے جس دور کا اپنے رینیساں پڑا ہے، یہ اسی دور کے نام ہے. جتنے لیے ہزاروں نام نہ کیجیے، اس کو فضول ہی جانے دیجیے. اس کو انور صاحب اس کو فضول جانے دیجیے. عرصہ کئی سالوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ڈاؤن دی ڈرین جا رہی ہے. کسی کے کیا کروں میں، آپ مجھے بتائیے. جہاں پہ آپ کو رینیسانس پڑھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے رینیسانس تھے. یاقوت مستعصمی کتنا اچھا ہوتا. ہماری بچیوں کو
ان سے شناسائی ہوتی ہے یاقوت مستعصم کیا ہے. اس لیے رسول ہمارا ہے. ہم اپنے بچوں کو صرف لے کے ہم اپنے بچوں کو بتانے والے ہی نہیں, ہم اپنے بچوں کو کچھ دکھانے والے, کیونکہ ہم خود نالائق ہیں. Tell that story of Rembrandt. ابھی بتا آتا ہوں. ریمبرانڈ سے پہلے جس شخص کا میں ذکر کرنے لگا ہوں, وہ شخص ویسے تو مسلمان ہم سب سے بڑا آرٹسٹ ہے, اور اس کی فضیلت قیامت تک رہے. اس کی فضیلت قیامت تک رہے. اس کا نام ہے ابن بکلا. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بیٹا؟ منہ سے بولو. ابن بکلا. ہاں یہ میوزیشین تھا, کارپینٹر تھا, میتھمیٹیشین تھا, شاعر تھا, بڑے فلسفی کی باتیں کرتے تھے. یہ ایک ایسا آرٹسٹ پیدا ہوا 10th سینچری 900 کچھ میں, کہ یہ اتنا مشہور ہوا کہ عرب دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی, کہ جس طرح ابھی میں گفتگو کروں, کیا تمہارے پاس حکیم لقمان جیسی حکمت ہے؟ کیا تم حاتم طائی جیسے سخی ہو؟ کیا تمہارے پاس قارون کے خزانے ہیں؟ کیا تم ابن بکلا جیسے گنی ہو؟ تو ابن بکلا کا نام ایسے بڑے لوگوں میں لیا جاتا تھا. یہ کہانی سے چھپایا گیا, نہیں بتایا گیا, ضرورت بھی محسوس نہیں, تکلیف نہیں اٹھائی کہ ہم آپ کو بتا سکیں. کہ تم ابن بکلا جیسے بولی. اس بندے نے 7 خط ایجاد کیا, 7 فونٹس عربی, اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوا؟ یہ جو خط کوفی تھی نا, خط کوفی کو خوبصورت بناتا چلا گیا, اور خط کوفی کی ہزاروں شکلیں بنا دی. جب اس نے خط کوفی کی ہزاروں شکلیں بنانی شروع کر دی تو دنیا اس کے پیچھے پاگل ہو گئی. ابن بکلا جہاں سے چل کے جاتا تھا لوگ اس کے پیروں کی مٹی اٹھاتے تھے شفا کے لیے. ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اگر میں مر رہا ہوں, میرے پہ نزا کا عالم ہو, تو ابن بکلا کا کوئی لفظ میرے لکھ کر ابن بکلا کا کوئی لفظ میرے سینے پہ رکھ دینا, مجھے ٹھنڈا کر. اگر میری آنکھیں انتی ہو جائیں تو ابن بکلا کا کوئی لفظ میری آنکھوں پہ رکھ دینا, مجھے نور آ جائے. یہ وہ ایک آرٹسٹ کی کہانی سنا رہا ہے. اتنا بڑا آرٹسٹ تھا. اس نے کوفی کی 1000 قسمیں بنائی, پھر اس نے 7 خط ایجاد کیے, اس میں سے ایک اور خط ایجاد کیا, اس کے اندر قرآن پاک لکھنا شروع کر دیا. لکھا 7 خطوں میں, پر ایک خط کو ذرا زیادہ, اس میں قرآن پاک لکھنا شروع کر دیا. ادھر مدینہ میں جو قرآن کاؤنسل بنی تھی مکہ میں, ان کو پتا لگا کہ یار یہ ایک شخص ہے, بغداد میں ہے, اور یہ ایرانی نسل کا ہے, مگر بغداد میں پناہ چڑھا ہے. اس نے قرآن پاک کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا کہ کوفی کو نسخ کر دیا. نسخ کا مطلب ہے منسوخ, کوفی کو منسوخ کر کے ایک نئے سٹائل میں قرآن لکھ دیا. اس کی ایسی جرت کیسی ہے؟
تو وہاں سے قرآن کاؤنسل اپنی 9 لشکر کے ساتھ بغداد پہنچے پر ابن مقلا کو قید کر. ابن مقلا نے کہا جب میں کوفی کی 1000 شکلیں بنا رہا تھا اس وقت تو میں تمہارا بہت بڑا فنکار تھا. یہ بھی فن ہے کیونکہ کوفی جو سا ہے اس پہ زیر زبر پیش نہیں تھی. عرب زبان کے اندر عرب کتابوں میں زیر زبر پیش کا استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا, اعراب کا استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا, مگر حکم تھا کہ قرآن میں نہیں لکھنا. تو مگر جو ابن مقلا نے قرآن لکھا اس میں زیر زبر پیش سارا کچھ ڈالنا شروع کر دیا اور وہ قرآن لکھ لیا. اور وہ کوفی لکھا جاتا تھا چمڑے پر, اس نے لکھا کاغذ پر. 200 سے زیادہ شاگرد تھے, سارے اجمی تھے. عرب والوں کے ہاتھ سے لگا یہ قرآن تو جا رہا ہے. انہوں نے مناظرہ کیا, اس کو قید کیا, گفتگو ہوئی, اس کا مقدمہ چلا. مقدمے میں کیا کہا گیا اس سے کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے کوفی کو نسخ کیا. اس کا حضور یہ بھی ایک فن ہے. کہتا ہم قرآن پہ کسی اور, ہم کوفی کے علاوہ کوئی اور خط نہیں مان سکتے. کہتا حضور کوفی کی 1000 قسمیں تم نے مانی, 1000 شکلیں میں نے تمہیں بنا کے دیا, تم نے مانی, یہ بھی فن ہے اور اس کو بھی مانو. کہتا نہیں, اس سے پھر قرآن کے تلفظ میں غلطی ہو. کہتا کوئی غلطی نہیں. کہتا اچھا اپنے شاگردوں کو بٹھاؤ, قرآن پاک پڑھاؤ, اگر ان میں سے کسی نے قرآن میں غلطی کی تو ابن مقلا تیری گردن مار دے, اور اس شاگرد کی بھی گردن مار دے. جلاب بھی کھڑے ہو گئے, قرآن پاک بھی کھولے گئے. جب پڑھا گیا قرآن پاک اس میں تلفظ میں کوئی غلطی ہی نہیں. مجبوراً ان کو یہ اپنی تلواریں میانوں میں ڈالنی پڑی. اس پہ ڈالی پڑی میانوں میں, خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد کیونکہ کوفی جو تھی وہ صرف عرب پڑھ سکتے تھے, جس طرح آج ہم اردو جب ہم لکھتے ہیں, جس طرح بھی آپ نے پڑھا ہے اللہ رسول, لام تو پورا ہے نہیں مگر ہمیں اندازہ یہ لام ہے, رے تو پورا ہے نہیں, ہمیں اندازہ یہ رے ہے. تو اسی طرح عربیوں کو ایسی اندازے ہوتے تھے اپنی ہی زبان میں, اپنی اس میں, جیسا ہم آج نون بولنا یا نون کا یا اس یا اس کا عبارت ہمیں زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح عرب کو اس زمانے میں اس قرآن کی کوفی میں کسی کی سے اور اجمیوں کے لیے پرابلم تھی. تو پھر ابن مقلا نے جو کوفی کو نسخ کیا وہ خط نسخ کرنا. اور آج جو قرآن پاک بیٹا تمہارے گھروں میں ہے, جس کو تمہارے بزرگوں نے پڑھا اور جس کو تم لوگوں نے پڑھا ہے اور جو تمہارے بچے آگے پڑھیں گے, یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے ابن مقلا نے. اچھی بات ہے, سمجھ آئی؟ تو کیا نام ہے اس کا؟ شکر الحمدللہ. چلے میں نے اپنا یہ چھوٹا سا فرض ادا کیا کہ آپ کو ابن مقلا کے بارے میں بتایا. اس طرح تو کہانیاں ہزاروں ہیں, بے شمار کہانیاں. آپ کوئی سوال کرنا چاہو تو کر لو, کسی موضوع پہ بھی سوال کر لو. اچھا میرا خیال ہے جی بیٹا بولو. جو ابھی قرآن پاک کے اندر فونٹ ہے وہ یہ ابن مقلا والا ہی ہے جی, اس کو کہتے ہیں نسخ. کیا کہتے ہیں؟ نسخ. نون سی NASKH, نسخ. کیا بولیں گے؟ نسخ. یاد رکھیے گا اس بات, یہ خط نسخ ہے. ہماری پشتو بھی نسخ پہ لکھی جاتی ہے اور ہماری سندھی بھی نسخ پہ لکھی جاتی ہے, ہماری پنجابی نستعلیق میں لکھی جاتی ہے. شام. تو یہ جو آپ کو ایک چھوٹی سی ہسٹری سنائی ہے قرآن پاک کی یا اس کے خط کی, یہ ایک نارمل سی بات ہے بیٹا, مگر دس از سم تھنگ امپورٹنٹ فار اس.
ہم اپنے بچوں کو, کل آپ کے جو بچے ہوں گے ماشاءاللہ سے, آپ ان کو بتا سکو گے کہ اتنے خط نسخ ہے اور اتنے مقلا نے بنایا, اور اتنے مقلا سب سے بڑا آرٹسٹ ریمبرانڈ نہیں. اب ریمبرانڈ کا سن لو, کیونکہ الباز صاحب نے اشارہ کر دیا ریمبرانڈ کی بات کر. ریمبرانڈ کا سن لو. معذرت چاہتا ہوں, سلیمہ ہاشمی صاحبہ ہماری میڈم تھوڑی سی افینڈ ہو جاتی ہے میری بات سے, مگر کوئی بات نہیں, اختلاف رائے رکھنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. ہم نے ایک دفعہ کیا بیٹھے ہوئے اسی محفل میں, ریمبرانڈ بہت بڑا پینٹر ہے, اس میں شک نہیں ہے, مگر وہ منیچر آرٹسٹ نہیں, منیچر نہیں بنا سکتا. جس زمانے میں ریمبرانڈ وہاں پہ کام کر رہا تھا, یہاں پہ گواردن, بیار, وچتر, نینا, ہاشم, منصور, ابو الحسن, منوہر, بالچند, بابا, پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے آرٹسٹ, ہزاروں بڑے بڑے آرٹسٹ. ان کے کاموں کو کبھی دیکھو تو صحیح, ان کے کاموں کو کچھ سمجھو تو صحیح, ان کے کاموں کو جانو تو صحیح. یہ بڑی امپورٹنٹ, بڑے کمال آرٹسٹ تھے بھائی, بہت ہی کمال. گواردن کی ایک بات بڑی مشہور تھی, وہ تصویر کے اندر جو بیک گراؤنڈز بناتا تھا, ڈیپتھ بناتا تھا, وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا. بڑا خوبصورت کام, وچتر بڑا کمال آرٹسٹ, منصور بڑا کمال آرٹسٹ, ہاشم بڑا کمال آرٹسٹ, ابو الحسن جس کو پھر نادر الزمان کا خطاب دیا گیا, وہ لیفٹی تھا ویسے, اس کی وہ بھی قدرتی پتہ لگا یہ لیفٹی ہے کیونکہ اس کی تصویر بن رہی چھپی شاہنامہ میں, تو ابو الحسن بیٹھا ہوا ہے, الٹے ہاتھ سے پینٹنگ کر رہا ہے. آقا رضا, عبد الصمد, نصیر علی, بساون, دساون, یہ چند نام میں لے رہا ہوں, یہ ہزاروں نام, یہ ہزاروں خوبصورت کام, اتنے خوبصورت کام ہے, اتنے کمال کام ہے, مگر آپ لوگ کیسے سمجھو گے جب تک کوئی آپ کو سمجھائے گا نہیں, بیٹا اس کی خوبصورتی دیکھو, اس میں یہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے, کیا تم یہ کر سکتے؟ So this is something very important, کہ آپ کو اپنے آرٹسٹوں کو جاننا, ان کے کاموں. انفارچونیٹلی جتنا بڑا خزانہ لاہور میوزیم کے پاس ہے, ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے, اور انہوں نے سٹورز میں رکھا. وہاں بروچ بھی نہیں ڈر سکتا ہے کام. انفارچونیٹ بات ہم نے دیا ہوا ہے. میرا فقیر خاندان, فقیر خانہ میوزیم کا 1000 سے زیادہ اینٹیک لاہور میوزیم میں پڑا ہوا ہے, 1000 سے, جس پہ 475 منیچر پینٹنگز ہیں, اور ان 475 منیچر پینٹنگز میں ایک پینٹنگ ایسی ہے جو ابو الحسن کی ہے, نادر الزمان جس کا خطاب تھا, آقا رضا کا بیٹا تھا, جس کا بھی میں نے ذکر کیا. ابو الحسن نے تصویریں کچھ بنائی, پورٹریٹس بنائی, اکبر کی بنائی جس کے گلے میں ایک لاکٹ ہے اور اس میں ہمایوں کی تصویر ہے. جہانگیر کی تصویر بنائی جس کے گلے میں ایک لاکٹ ہے جس میں اس کے باپ اکبر کی تصویر ہے. شاہ جہان کی تصویر بنائی جس میں جہانگیر کی تصویر ہے, اور ایک تصویر دارا شکو کی بنائی, دارا شکو کی بنائی جس کے لاکٹ میں شاہ جہان کی تصویر ہے. وہ جو دارا شکو کی تصویر ہے وہ فقیر خانے کی ہے اور لاہور میوزیم. مگر ہمارے بچوں کو وہ دیکھنی نصیب نہیں ہوگی, ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ دیکھنی نصیب نہیں ہوگی, اس پہ ریسرچ کرنا نصیب ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اشراف ٹولو بیٹھا, حال گلستان کا کیا ہوا,
جتنا گہرائی میں آپ، جتنی خاموشی اور جتنی محبت میں آپ جب کسی تصویر کو دیکھو، کسی کام کو بھی دیکھو، اور وہ کھلتی چلی جاتی. میں اپنے میوزیم کو روز دکھا، روز میرے پاس گیسٹ آتے ہیں، روز تم جیسے پیارے بچے آتے ہیں، اچھے سے اسکالرز آتے ہیں، مجھے سیکھنے کا بڑا موقع ہے. So I learned it. مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ ان بزرگوں کے جو کام جنہوں نے کیے ہوئے نا، ان کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، ان کے کام ایکسپلور ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ معاملات کھلتے ہی چلے جاتے ہیں. جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اسی کمرے میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہ اس قالین کو دیکھو، دیکھ رہے ہو؟ ذرا غور سے دیکھو. دیکھ لیا. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں